الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما قاتلوكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. اس سورہ توبہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کی، آیت نمبر 36 اور 37. اس میں اللہ جل جلالہ نے شہروں کی تعداد یعنی مہینوں کی تعداد اور اس میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرم کے مہینے ہیں جس میں جنگ حرام قرار دیے. یہ تو بہت سے برادران ملت برادران اسلامیہ کے افراد کے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اسلامی مہینوں کے نام معلوم نہیں. اور وہ کسی نہ کسی مقام پر مسلم سوسائٹی کی لیڈرشپ میں لگے ہوئے ہیں اور اکثر کافرانہ نظام مسلم معاشرے میں ڈال چکے ہیں اور کافرانہ نظام مسلم معاشرے میں اتنا مضبوط مستحکم ہو چکا ہے کہ بعض اسلامی شعار مردہ ہو چکے ہیں اور اسلامی پہچان مٹتی گئی ہے. تو اسلامی پہچان کا مٹ جانا یا اس کی حمایت کرنے والا نہ رہنا معاشرے میں خدا کے عذاب اور اللہ تبارک تعالیٰ کی گرفت کی نوبت آ سکتی ہے. خدا کی گرفت سے بچنا یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگ جائے. اس مقام پر جو 12 مہینوں کا ذکر آیا ہے وہ ہے اس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے. دوسرا مہینہ صفر، تیسرا ربیع الاول اور چوتھا ربیع الثانی، 5واں جمادی الاولی، 6واں جمادی الثانی، 7واں رجب، 8واں شعبان، 9واں رمضان، 10واں شوال، 11واں ذوالقعدہ اور 12واں ذی الحجہ. یہ 12 مہینے ہیں. ان 12 مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 مہینے کو حرام قرار دیے. اس آیتوں کے نزول کا جو مقصد ہو سکتا ہے یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
کہ مشرکین بھی 4 مہینوں کی حرمت کا اقرار کرتے ہیں، مگر ان کی عادت سیئہ یہ تھی کہ مہینے کی گنتی اور مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے تھے تاکہ اس حرمت کو اپنے مقصد کے لحاظ سے استعمال کریں. جیسے آج کل سیاسی لوگ کا طرز عمل ہوتا ہے کہ کسی کو کس ڈھنگ سے مارنا ہے، چاہے اس کے لیے قانون کو بدلنا پڑے، چاہے اس کے لیے اسلام کو چھوڑنا پڑے، چاہے اس کے لیے اللہ کو چھوڑنا پڑے، چاہے اس کے لیے رسول کو چھوڑنا پڑے، مگر اپنے مقاصد جو سیاسی اور دنیاوی مقاصد ہے وہ ضرور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہی رنگ اس وقت کی ہے جس میں اس میں بتایا گیا ہے. وہاں کے سیاسی لوگ عرب کے خاص کر اہل مکہ اور اس کے اطراف کے جو مقامی لوگ تھے، سیاسی لوگ تھے، یہ سیاسی لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کی سیاسی قوت سے ان مہینوں کی ترتیبات کو چینج کر دیں کہ اس کی حرمت اس مہینے کے بجائے میں دوسرے مہینے لے لوں گا. اطراف ہے لیکن اس کی تعمیل غلط طریقے سے کرتے تھے. تو یہ عمل بلکہ درست نہیں ہے. کہا اللہ نے جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن اللہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا کہ 12 مہینے ہوں گے، اس میں سے 4 مہینے حرم ہیں اور یہی دین قیم ہے. لہذا تم اپنے نفس پر ظلم مت کرو، اس لیے کہ یہ تبدیلی اور چینجنگ اور انلیگل ہیر پھیر جو ہے، غیر قانونی یا غیر شرعی یا غیر مشروع جو تبدیلیاں ہیں مہینوں کی، یہ دین قیم کے مخالفت میں ہیں. وہاں دین قیم کی مخالفت ہرگز مت کرو. اور یاد رکھو اس مہینوں کے پاسداری کیے بغیر تم سے لڑتے ہیں، گویا مہینہ یا حرم میں تم سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ چینج کر کے دوسرے مہینہ بنا دیتے ہیں. مگر کسی کے چینج کرنے سے، کسی کی تبدیل کرنے سے حرمت ختم نہیں ہو سکتی. کوئی آدمی پوری دنیا متحد ہو جائے، پوری دنیا متحد ہو جائے، جیسے ویسٹ متحد ہو چکا ہے کہ زنا حلال ہے ان کے نزدیک، متحد ہو گیا ہے، لیکن قانون متحد نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا متحد ہو جائے کسی حرام کو حلال کرنے کے لیے، مگر کوئی قانون شرع اس کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ قانون بنانے والا اللہ جل جلالہ، اس کو انسان توڑ نہیں سکتا جب تک اللہ کی ذات خود اس کو نہ توڑ دے. مگر خدا کی قانون لا تبدیل لہ، اس میں کوئی تبدیل نہیں اور اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی. لہذا جو مشرکین ٹیررزم پہ مبتلا ہیں، اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس مہینوں کی شرافت قدسیت کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، تو آپ پھر لڑنا چاہتے ہیں تو ان سے لڑو اور جم کے لڑو، اور انہیں یا بتا دو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس مہینے کی حرمت کو باقی رکھتے ہیں. اور تم لوگ اس مہینوں کے ہیر پھیر کر کے کفر میں مزید زیادتی کرتے ہو. لہذا کبھی وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ ایک سال کسی مہینے کو حلال کرتے تھے یا کسی مہینے کو اس کو حرام قرار دیتے تھے، تاکہ اپنے بنائے ہوئے مفروضے کے مطابق وہ اس پر عمل کرتے رہیں. تو اس طرح سے وہ لوگ یہ کوشش کرتے تھے کہ جو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حلال قرار دیں، اور جو حرام قرار دیا ہے اس کو حلال قرار دیں. کہتے ہیں لیواطئوا ما عدت ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ،
یعنی ساری کوششیں یہ ہوتی تھی کہ جو اللہ نے جس مہینے کو حرام قرار دیا ہے اس کو حلال کیا جائے، اور جس مہینے کو حلال قرار دیا اس کو حرام قرار دیا جائے۔ اس میں یہی کوشش ہوتی تھی کہ کس دشمن کو کب مارنا ہے، کس قوم کو، کس دشمن کو کب نقصان پہنچانا ہے، یہ مقصد ان کا ہوا کرتا تھا۔ لہذا اس مقصد کے لیے وہ اس کو اس میں مہینوں میں چینجنگ ضروری تھی۔ اس میں بھی اپنے آپ کو اچھا لگتا تھا ان کو، کہتے ہیں زین لہم سوء اعمالہم، ان کے برے برے اعمال ان کو اچھے لگتے تھے، اور ان کے اپنے برے اعمال کرنے سے جو چہرے پر بدنما داغ لگ چکے تھے اس کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ابھی یہی بغاوت مسلم ملکوں میں حکمران کئی عوام کر رہی ہے، جہاں اسلام کو بگاڑ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ عربوں میں بھی یہ لڑا ہے، عربوں میں مصر میں حکمران کی طرف سے، اور ادھر بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ نے کفر اور حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا۔ لہذا ان ملکوں میں اور پتہ نہیں کتنے ملکوں میں جاری ہے۔ یہاں بتانا ہے کہ جو لوگ مسلمان، وہی لوگ اکثر نیو ایئر مناتے ہیں جن کو اسلامی تاریخ اور اس کی ثقافت کا علم معلوم نہیں ہے۔ اسلام میں عموماً نیو ایئر منانا جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، لیکن وہ مسلمان جو کافروں کے نیو ایئر مناتے ہیں تو ان کو یہ بھی منانا چاہیے، اور اس کے منانے کا طریقہ اسلام میں کیا ہو سکتا ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، کہ او ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے تجاوز مت کرو۔ تو دیکھا اللہ اس کے رسول کے بنائے ہوئے طریقے سے تجاوز نہ کرنا ہی ہماری جو ہے ہمارا عید ہے، ہماری عید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہودی لوگ روزے رکھتے ہیں، پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے بہترین دن ہے، اس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں سے نجات دیا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا احق بموسیٰ منکم فصامہ وامر بصیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس روزہ رکھنے موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، خود روزہ رکھا اور دوسروں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ بھی لکھا ہے کہ یوم عاشورہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 10ویں محرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودی لوگ یوم عاشورہ کو عید کی طرح مناتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا انتم، کہ تم صرف روزہ رکھو، اور یہودی لوگ اگر عید مناتے ہیں منانے دو۔ تو دیکھا آپ نے یہاں یہودیوں کو عید مناتے ہوئے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو عید منانے دو، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ صرف اور صرف روزہ رکھو، اور تاکید کے ساتھ۔ یہ بخاری شریف کی آیت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لکھا ہوا ہے عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال کان یوم عاشورہ تعدہ الیہود عیدا، یوم عاشورہ کو یہود لوگ عید شمار کرتے تھے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصوموہ انتم، تو تم اس میں روزہ رکھو۔ دیکھا ایک طرف ایک قوم ایک ہی معاشرے میں ایک ہی شہر میں عید منا رہی ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم صرف روزہ رکھو. بخاری نے تو نقل نہیں کی مگر دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف الیہود، کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، کہ وہ لوگ ایک روز رکھتے ہیں، تم لوگ ایک بڑھا کے رکھو، یعنی ایک اور روزہ اس میں ضم کر لو. تو علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ 9ویں کا یا 11ویں کا ملا لو 10 کے ساتھ. تو اس طرح سے 2 روزہ ہے. دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں جو درس دیا کہ یہود کفار اور وہ طریقے جو اسلام سے میل نہیں کھاتے اس کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے. یہی ہمارا نیو ایئر پلاننگ ہے. ہمارا نیو ایئر پلاننگ ہے کہ ہر وہ حکم جو اسلام کی مخالفت میں اہل کفر کرتے ہیں، ہم تمام اسلامی احکام پر عمل کریں گے، اپنے آپ کی اصلاح کریں گے، اپنے اعمال اخلاق کو درست کریں گے، کردار کو بلند کریں گے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اخراجات میں ضرورت مندوں کو ضرور شامل کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ تھی کہ یہودیوں کی اور کفار کی مخالفت کرنا. تو جو لوگ سچے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں ان کو چاہیے کہ کفار کے تمام عیدوں، تہواروں اور ان کے طور طریقے سے توبہ کر لیں. سب سے بڑا توبہ تو یہ کرنا ہے کہ معاشرے میں جو کافرانہ نظام لا کے رکھے ہیں، شادی بیاہ کے معاملات، لڑکیوں کا صحیح ٹائم پر شادی نہ ہونا، جہیز کا لینا دینا، اس ساری چیزوں سے توبہ کر لیں. تبھی اللہ اس کے رسول خوش ہوں گے، تبھی صحیح معنی میں آپ نیو ایئر منا سکتے ہیں. نیو ایئر منائیے مگر اس میں اس کا عہد کیجئے کہ وہ تمام گناہ جو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، معاشرے میں رچ بس گیا ہے، اس کے ازالہ کے لیے کام کریں گے. اور یہ عہد کیجئے کہ کبائر سے پرہیز کریں گے، اور یہ تمام کبائر میں ہیں. گناہ کبیروں سے بچ جانا یہ ہمارا بہت بڑی کامیابی ہے. کہتے ہیں ان تجتنبوا الکبائر، اگر تم کبائر سے بچ گئے تو تمہارے لیے ہم سیئات کے بدلے حسنات کو کفارہ بنا دیں گے. تو کبائر سے بچنے کے بعد انسان کے راستے جنت کے کھل جاتے ہیں. تو نیو ایئر منانے والوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خالفوا الیہود، یہود کی مخالفت کرو، تم آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کر تمام عادات و اطوار جو کافروں کے ہیں وہ اپنے مسلم معاشرے سے باہر نکالو، مسلمانوں کے گھروں سے باہر نکالو، اور تب دیکھو نیو ایئر یہی سچا نیو ایئر منانے کا ہے. اور یہی اسلام ہم سے طلب کرتا ہے. میں چاہتا ہوں ان باتوں پر مختصر سے کلمات کے ساتھ آپ اپنے پلاننگ کیجئے کہ اصلاح کے پلاننگ کیجئے، تعلیم جتنی ہے اس میں اضافہ کے پلاننگ کیجئے، خود اور بچوں کو اسلام سے جوڑنے کی کوشش کیجئے، اپنی فیملیوں کو کافرانہ فیملی کے ماحول سے اسلامی فیملی میں بنائیے. اس کے لیے قرآن شریف کی تلاوت گھروں میں ضروری ہے، اور گانے بجانے کو گھروں سے نکالنا ہوگا. اگر سکسیس ہیں تو گویا آپ نے اسلامی تعلیم کو اپنایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا ہے، اور جو نیو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھ کے کیا ہے آپ بھی کیجئے. یہ ساری بات کے ساتھ ہم مختصر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.